کیا اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط لازم ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت۔ لفظ اعتکاف کا مادہ عکف سے ہے، جس کے معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی طرف اس قدر متوجہ ہو جانا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے وغیرہ۔ اہل لغت نے اعتکاف کا شرعی مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے: وہ مسجد میں ڈیرا لگا لے اور عبادت میں مصروف ہو جائے اور ہر وقت اپنے رب کی حضوری میں رہے، اسے عاکف یا معتکف کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے: اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی مقام ابراہیم کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: اور عورتوں سے اس دوران شب پاشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ درجہ بالا آیات میں مردوں کے لیے مسجد کو اعتکاف گاہ قرار دیتے ہوئے اعتکاف کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے مسنون اعتکاف کے لیے جامع مسجد کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ جامع مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو۔ مسنون اعتکاف کے لیے آداب ان الفاظ میں بیان کیے ہیں: معتکف کسی ایسی شدید ضرورت جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو باہر نہ نکلے، نہ تیمارداری کرے، نہ بیوی سے ملے۔ جامع مسجد کے سوا اعتکاف نہیں ہے، اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ سنت اعتکاف اس اعتکاف کو کہتے ہیں جو رمضان میں کیا جاتا ہے، اور حضرت عمرہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں ہوتے تو وہ مسجد میں ہوتے ہوئے سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی اور بال مبارک کو دھو دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے کبھی گھر تشریف نہ لاتے تھے جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے۔ ان احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی مسنون ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمانے کا حکم دیا، اور آپ بھی اعتکاف صرف مسجد میں ہی فرماتے تھے، اس لیے اعتکاف صرف مسجد میں ہے۔ اگر معتکفین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سب مسجد میں نہیں سما سکتے تو مسجد سے ملحق عمارات یا درس گاہ کو اعتکاف گاہ قرار دے کر وہاں بھی معتکف حضرات کی رہائش رکھی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جمعہ اور عیدین کے اجتماع میں مسجد سے ملحق گزرگاہوں، میدانوں اور عمارتوں میں بھی صفیں لگا کر مسجد میں ہونے والی جماعت کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور مرد کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، اور عورت کا گھر میں اعتکاف افضل ترین اعتکاف ہے۔ اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں۔ نویت سنت الاعتکاف، اس سے ہم نفلی معتکف بن جائیں گے اور ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں کھانا پینا منع ہے، لیکن جب ہم معتکف ہوں تو ہم مسجد میں کھا پی سکتے ہیں اور باتیں کر سکتے ہیں، لیکن احترام مسجد کا خیال رکھتے ہوئے اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم